بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع غیر مسلموں میں دین پیش کرنے کا بہترین انداز۔ خواتین و حضرات، ہدایت کے تمام سلسلے جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ آپ نے غیر مسلموں میں تبلیغ کس انداز سے کی، دین کو کس انداز سے پہنچایا، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دین کا نصاب تبلیغ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی گواہی مانگ رہے ہیں، رسالت کی گواہی مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے اخلاق اور کردار کو پیش کیا جا رہا ہے۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، قرآن کریم کی آیت، افلا تعقلون، کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے کو ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ خواتین و حضرات، 13 برس مکے کے، پھر مدینے میں 10 برس، درمیان میں تمام مکے کی زندگی گزارنے کے بعد، پھر فتح مکہ کے بعد کس طرح خطوط لکھے جاتے ہیں، کس طرح غیر مسلموں تک دین پہنچایا جاتا ہے، اور بات ہوتی ہے کامن گراؤنڈز کی، ایک بہت اہم بات، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 جس کے آغاز سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج ایک اور خاص بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے ایک بہت منتخب ہستی کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے۔ خواتین و حضرات، ان کا تعارف میں تفصیل سے بعد میں کراؤں گا، لیکن صرف یہ کہ یہ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں، امریکہ میں کام کر رہے ہیں، کامن گراؤنڈز کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، اور ان خطوط پر لے کر بات آگے چل رہے ہیں جو ہم سے ہمارا دین تقاضا کرتا ہے۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، تلاوت کلام پاک کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ترجمہ: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے جید عالم۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ خواتین و حضرات، بہت مشہور، معروف، مقبول، محبوب نام، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آج ہمارے خاص مہمان ہیں۔ میں نے بات کی تھی کامن گراؤنڈز کی۔ یہ شخصیت امریکہ میں ایک ادارے کے تحت، ایک پلیٹ فارم کے تحت کام کر رہی ہے، اور وہی جو ہمارا موضوع ہے وہی کام ہو رہا ہے۔ اس ادارے کا نام ہی کامن گراؤنڈز ہے۔ خواتین و حضرات، محبت، اپنائیت، یگانگت اور قربت، جیسا کہ اس آیت میں قرآن کریم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ بات کرو ان سے، ان تک دین پہنچاؤ بڑی محبت کے ساتھ، اور جب بھی گفتگو ہو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں میری خوش بختی محترم ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ممنون، بہت شکر گزار۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں مولانا اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں، کل جو سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کوئی کمپٹیشن کے حوالے سے، اس کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ صحیح جواب: حق کا انکار کرنے والے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا؟ خواتین و حضرات، 3 آپشنز: 13 سال، 14 سال یا 15 سال۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں براہ راست بات کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 009221343 00980981981، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز محترم مولانا تھانوی صاحب سے۔ تھانوی صاحب، تمہیداً کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ دین کا نصاب تبلیغ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جو آیت آپ نے ابھی تلاوت کی، جی، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سبحان۔ یہاں چونکہ خطاب ہے اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو اور نصارہ کو، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، تعالوا الی کلمۃ، ان کو ایک ایسے کلمے کی طرف جاؤ جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ جل جلالہ کی جائے گی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اس کی ذات میں یا صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم یا تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا آقا نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ ہماری اس بات پر نہ آئیں اور وہ ان کامن گراؤنڈز کے اوپر ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہوں، تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم تو مطیع، مسلمان کا مطلب مطیع و فرما بردار ہے، یعنی ہم تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آپ نے ابھی گفتگو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی کا حوالہ دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو وہاں جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے
قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. تو لوگوں نے ایک ہی جملہ کہا ما جربناک الا صدقا ما جربناک الا امینا. کہا ہے ہاں اے در یتیم، ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا، اور ما جربناک الا امینا، جب بھی ہم نے تجربہ کیا آپ کو امانت دار پایا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ یہ دو صفات ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ اعلیٰ ترین شخصیت کہلائی جا سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 40 سال کا زمانہ نبوت سے پہلے کا، پھر 13 سال مکے کی زندگی، اور پھر 10 سال مدینے کی زندگی، اس پوری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو 2-3 چیزیں ایسی ملیں گی جو بہت یونیک ہیں. پہلی چیز سچ بولنا، صداقت. دوسری چیز امانت، اور تیسری چیز عدالت یعنی عدل، انصاف. کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بنو مخزوم کی خاتون پکڑی گئی اور اس کو چوری کے الزام میں سزا دینی تھی، اور اسامہ بن زید نے سفارش کی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گئے. فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. فرمایا کہ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ اگر خاتون جنت میری بیٹی، میری جگر پارا، اگر وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا. یعنی دنیا کو یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام عدل قائم کیا ہے، اور اس نظام عدل کی تربیت دی ہے جس کے اندر چھوٹے اور بڑے، غریب اور امیر، کالے اور گورے میں کوئی تفریق نہیں. ٹھیک ہے. سب کے اوپر اس کا برابر وہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو اصول یہاں سے برآمد ہوا اس تمام گفتگو سے کہ دین پیش کرنے والے کو یعنی ایک مبلغ کو سب سے پہلے اخلاق و کردار سے گواہی، اپنا کردار اس کا جو ہے نا وہ اعلیٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر تو اچھی اچھی باتیں کریں، ٹھیک، اور جب تجربہ ہو تو ہم اس پر پورے نہ اتر سکیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کاظمی آپ یہ بتائیے کہ امریکہ میں آپ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اس کے احسانات. آپ کا ادارہ ہی بلکہ کامن گراؤنڈز اس کا نام ہے. امریکہ میں کس انداز سے یہ کام ہوتا ہے اور کس طرح آپ لوگوں کو قریب کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ غیر مسلموں کی جانب ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت مشفقانہ انداز سے جس موضوع کے مناسبت کے ساتھ یہ گفتگو میرے خیال میں جو پریمبل دیا ہے میرے خیال میں وہ بہت اہم تھا، اور آپ نے ایک نصاب وضع فرمایا اور جو قرآن مجید کا دیا ہوا ایک ضابطہ ہے اور اللہ کے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے. اور جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ آل عمران کا حوالہ علامہ صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو یقیناً میں سمجھتا ہوں فوکس ہے قرآن مجید کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی وہ یہ تھا کہ کل الناس حسنا، کہ جب تم گفتگو مخلوق کے ساتھ کرو تو احسن انداز سے کرو. اب دیکھیے وہاں پہ تو مخاطب ہیں وہ لوگ جو صاحبان کتاب ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے عمومی طور پہ چونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اسکالر سے کر رہے ہوں، ایک عام آدمی کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں تو ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو اسلام کیسے پیش کرنا چاہیے، اس کے ذہن میں اسلامی تصورات کیا ہیں، اور وہ دین ابراہیمی کو کس انداز سے سمجھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں پہلے مشترکات کی جانب جس کی جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ دی کامن گراؤنڈز، بنیادی طور پہ یہ وہ چیز ہے جو دین ابراہیمی کے توسط سے اور اس کے وسیلے سے ہمارا ایک ورثہ ہے، ہماری ایک میراث ہے. اور اگر ہم دنیا کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کے اندر دین فہمی کے لیے ایک تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے تو ان کے اور ہمارے مابین جو مشترکات ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اختلاف نظر یا اس سے صرف نظر کرنا ہوگا کہ وہ تمام اختلافات کے بارے میں یہ اس میں بھی قرآن مجید نے ایک رحمت کا ایک سلسلہ رکھ دیا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ بھی رحمت کا سبب ہے. لیکن وہ اختلاف کیا ہے کہ جس سے بگاڑ پیدا نہ ہو، جس سے معاشرے میں سنوار کا ایک تصور جو پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی دنیا میں اور بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں وہ دنیا جو ہماری مخاطب دنیا اس وقت، کہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چونکہ ان کے ذرائع بھی بہت اہم ہیں، ان کے ہاں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
جو تحقیق کے مراکز ہیں میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری باتوں کو کس انداز سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، تو اس سے بہت سی الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم بات آپ نے اٹھائی کہ جو ابراہیمک فیتھس تینوں، یعنی ہم یہود، نصارہ اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہیں، ہم جو کامن چیزیں ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. یہاں پر ایک شرط عائد کر دی گئی ہے کہ اللہ، توحید خدا بندی کو سامنے رکھا گیا ہے. اگر نہیں مانتے اس کو تو پھر راستے جدا ہیں، راستے جدا ہیں. جو کامن گراؤنڈز ہیں تینوں فیتھس کی، ان پر آپ انہیں قریب لاتے ہیں. وہ کون کون سی کامن گراؤنڈز ہیں جن پر آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے؟ یہ میرے خیال میں یہی ایک بنیاد ہے کہ جس کو آگے لے کے بڑھ کے ہم ایک مکالمے کی صورت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور مکالمہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو سمجھ لیں اور ان کے مابین اور ہمارے مابین کچھ کامن چیزیں ہوں جس کا آپ نے ذکر فرما دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ ایسا تصور ہے کہ جو ہمارے اعمال کو سنوارنے کا سبب بھی ہے اور جس کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق کو بہتر انداز سے استوار بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے میرے خیال میں ایک وسیع دنیا آباد ہے اس ایک لفظ کے اندر، کہ ہم دنیا کو اگر مکالمے کی جانب لانا چاہتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اور ان کے مابین ہم کس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیے آپ کہ معاشرت جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے اللہ نے بہترین ادب اور تہذیب دی ہے. یہ بھی آپ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ کے ابتدائیہ میں میرے خیال میں یہ بھی ایک بنیاد ہے مکالمے کو آگے لے جانے کے لیے. ادب اور تہذیب. ادب اور تہذیب. آج جب دنیا بات کرتی ہے کہ تہذیبوں کے مابین ایک کلیش کی صورت لوگوں کے سامنے انہیں نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کنفرنٹ کر رہی ہیں مجھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اور دوسرے معاملات کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو یہ وہ بنیاد ہے ادب اور تہذیب. ادب کے دائرے میں کیا ہے کہ وہ انسان کے ایک مشترکہ میراث ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ دین ابراہیمی میں یعنی دین کو ایک بہت ہی ایک نفیس انداز میں، ایک شائستہ انداز میں پہنچایا جائے، آگے بڑھایا جائے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تندخو ہوتے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں، قول لین، ذرا نرمی سے بات کرنا. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. یہ بہت اہم بات اٹھائی ڈاکٹر کاظمی نے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں دین ابراہیمی کا تذکرہ کیا. ٹھیک، یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی، اس سے اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. سبحان اللہ. اور اس سے پہلی آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو انجیل اور یہ تورات تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، پاکیزہ مسلمان تھے. علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تقریباً 1.25 لاکھ، ان میں جو رسول تھے تقریباً 313، وہ تمام پہلا جو سبق لے کر آئے وہ توحید کا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے اور جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے ان کو اس بات کی وحی کی تو کہ تم سب سے پہلے ببانگ دھول اس بات کا اعلان کر دو، اللہ نعبد الا اللہ. سبحان اللہ. کہ عبادت جو ہے صرف ایک اللہ جل جلالہ کی جائے گی، اس کی ذات میں اور صفات میں شریک نہیں کیا جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھے. اور حضرت کاظمی صاحب جو بات فرما رہے ہیں، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، بریک سے واپس آنے کے بعد آپ دونوں حضرات سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا بائنڈنگ فورس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بنایا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم اسوہ حسنہ یا تو وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتا ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف دو ہی شخصیات کو بیان صرف دو ہی شخصیات کو. آئیے
तालो इला कलिमतिन सवाइन बनाना बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की तरफ देखते हैं। मैंने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, सीधा कर लिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति अल्लाहु अकबर, और मेरे अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। अल्लाह अकबर। यह है पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। ख़वातीन व हज़रात, वापस आते हैं, तफसील से बात करेंगे। बहुत से सवालात हैं, किन बुनियादों पर हम करीब आ सकते हैं। तौहीद की बात हुई, हम बात ये रखेंगे कि हमारा जो रवैया, क्या वो कुछ सख्ती की तरफ नहीं है। हम अपना दीन पेश करते हुए जिस तरह बात की कि अदब और तहजीब की, क्या हम गैर मुस्लिमों के सामने अदब, तहजीब, शाइस्तगी और जहानत को इस्तेमाल करते हुए दीन पेश कर रहे हैं? क्या हम गैर मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि हमारा दीन क्योंकि मुकम्मल दीन है और इब्राहिमिक फेथ में आखिरी वर्शन है, हमारा दीन मुकम्मल है। इब्राहिमिक फेथ में, इब्राहिमिक रिलीजन, सेमेटिक रिलीजन जिसे हम कहते हैं, मोनोथिस्टिक हैं हम, तो हम क्या हैं? हम आप सबको मानते हैं, कबूल करते हैं, तो आप हमें कबूल कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम को माने बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ख़वातीन व हज़रात, अगर कोई हमारा अहले किताब मुसलमान होता है, दीन मोहम्मदी कबूल करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल और कुरान करीम को आखिरी किताब और क़यामत तक के लिए आखिरी हिदायत समझता है, तो वो तब्दील मजहब नहीं कर रहा, वो तकमील मजहब कर रहा है। ये बात समझाने की ज़रूरत है। क़ूलू लिन्नास हुस्ना की बात हुई, क़ौल लय्यन की बात हुई है। बात सिर्फ ये है कि उदू इला सबील रब्बिका, इस पर ये बात करेंगे हम तफसील से। असद थानवी साहब से मेरा प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक 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 के बाद वापस आएंगे, कई सवालात उठेंगे, आपसे गुफ्तगू होगी और आपके सवालात लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब आपसे वाकिफ़ हैं और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे एक ख़ास मेहमान जो तशरीफ़ लाए अमरीका से। बात करते हैं कॉमन ग्राउंड्स की, और आपके इदारे का नाम भी कॉमन ग्राउंड्स है, कि जिसमें मोहब्बत की, अखुवत की बात होती है, क़ुरबत की बात होती है, गैर मुस्लिमों में दीन पेश किया जाता है। जैसे कि आज हमारा मौजू है कि दीन पेश करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, हमें क्या दर्स मिल रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से। और जैसा कि गुफ्तगू में एक बात आई कि कुरान करीम नमूने अमल, पूरे कुरान करीम में सिर्फ दो शख्सियात को बयान किया गया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर हमारी जान कुर्बान, या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। बाइंडिंग फोर्स, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम बन सकते हैं, ये सवाल रखा था मैंने। मैं चाहता हूँ इस पर मजीद बात करें। हम यही बात करेंगे कि दीन इस अंदाज से पेश किया जाए गैर मुस्लिमों के सामने कि उन्हें मालूम हो कि ये शख्स जो दीन पेश कर रहा है ये उनका खैर ख्वाह है, दुनियावी मामलात में भी और दीन के मामलात में भी। ये बताया जाए कि तुम मुझे जिस तरह चाहे आजमा लो, मैं तुम्हारा हमदर्द साबित हूंगा। सर पे हाथ रखा जाए, सरपरस्ताना रवैया हो, आकिलाना रवैया हो, और दीन को आसान बना के पेश किया जाए। कॉमन चीज़ें तलाश की जाएं जिस पर गुफ्तगू हुई है। मजीद हम आगे बात बढ़ाएंगे। एक बात बहुत अहम ये भी गुफ्तगू में लाएंगे कि अक़दार, अखलाकी अक़दार और ख़ानदानी निज़ाम, इसे भी हमें मिलकर बचाना है। इस पर गुफ्तगू हम करवाएंगे अपने मौजूद मेहमानों से। लेकिन पहले कल के सवाल का दुरुस्त जवाब, जिस पर कुरानदाजी होगी प्रोग्राम के आखिर में। और आज का सवाल, कल सवाल ये रखा था हमने कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में सूरह मरियम में कहा गया है कि उन पर अल्लाह ने शैतान छोड़ रखे हैं। दुरुस्त जवाब, हक का इनकार करने वाले। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए।
نبوت ملنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ مکے میں گزارا؟ 3 آپشنز، 13 سال، 14 سال یا 15 سال۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اور ان فون نمبرز پر آپ براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں، پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ تھانوی صاحب، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں دین پیش کر رہا ہوں، اللہ کا تعارف پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں، تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمہارے انبیاء کی تصدیق کیے بغیر ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو رہا۔ تم تبدیل مذہب نہیں کر رہے، تکمیل مذہب کر رہے ہو۔ یہ خیر خواہی کا رویہ کیا ایک مبلغ کے سرشت میں نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح جانب نشاندہی کی۔ ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ان تمام پر، اور جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام رسولوں پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت جب تک تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب پر ایمان نہیں لائے، ایک بندہ مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی توحید کی، قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تم سے پہلے ان کو ہم نے ایک ہی سبق بتایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت صرف ایک اللہ جل جلالہ کی ہوگی، غیر اللہ کی نہیں ہوگی، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے تم کو بچنا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، جی، بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی کتابوں میں جو نامہ مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل شاہ روم کے نام ہے، اس میں اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اور یہ جو آپ نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلے کی تقریباً 80 آیات ایسی ہیں جو نجران کے وفد کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ یعنی وہ وفد جو عیسائی کرسچینٹی کا وفد تھا، بحیثیت وفد کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور مسجد نبوی میں انہوں نے قیام کیا، اور مسجد نبوی میں ان کو اپنی عبادت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، ان میں انصاف پسند ہیں۔ یہ تو آپ نے ایسی خوبصورت آیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ قرآن پاک میں ہے کہ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت میں 2 گروہ ملیں گے، الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی اور مشرک۔ اور مشرک کا جو سمبل ہے اس وقت وہ بھارت ہے پوری دنیا میں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور کہا کہ تمہیں محبت کرنے میں اور اپنائیت کرنے میں اور قریب ہونے میں جو لوگ ملیں گے وہ ہیں وہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، یعنی مسیحی۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے اندر پادری پائے جاتے ہیں، قسیسین پائے جاتے ہیں، اور ان میں فخر و غرور کرنے والے نہیں ہیں، تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک کرسچن کمیونٹی کے اندر میری تقریر تھی، تو میں نے وہاں اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر سنایا، اور میں نے پھر اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کافی اس سے خوش ہوئے، اور کافی میں نے کہا ہمارے قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پریفرینشل ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس سے آیت کی روشنی میں مسلمانوں کو اور ہمارے مسیحی بھائیوں کو تو آپس میں زندگی بھر لڑنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ مل کے کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں، پھر کچھ کالز بھی ہیں، کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے بات فرمائی، میں نے کہا میرے ذہن سے نکل نہیں جائے اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ نے بات فرمائی مشرکوں کی، اور آپ نے اشارہ کیا بھارت کی جانب، ہندوستان کی جانب، ہے نا، سرکار دو عالم، شرک کا سمبل،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ مکرمہ سے بتوں کا خاتمہ کر دیا گیا، شرک ختم کر دیا، شرک ختم کر دیا گیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بت ہندوستان میں رکھے ہوئے ہیں، اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غزوہ ہند کی حدیث ہے نا ابو داؤد شریف، جی، قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک غزوہ غزوہ ہند، ہند۔ اور اس کا بیس کیمپ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا ہے۔ اب یہ ہماری گفتگو کہیں اور نکل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ ہند، اور انشاءاللہ کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اس زمانے میں ہوا تو میں خود شریک ہونا پسند فرماؤں گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور پہاڑوں سے کالے جی، امامے باندھے ہوئے لوگ اتریں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم انہی ایام کو تم میں دوہرا کے لاتے ہیں، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین حضرات، کچھ کالرز کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی جمال بول رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے جی، آپ کا جو مضمون ہے، پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، جی، جو دائی ہے اس کا اپنا نالج اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا، جی ہاں، اس کا مکمل ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، اور وہ ایک بہت اعلیٰ پریکٹیکل مسلم ہونا چاہیے، پریگمیٹک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دعوت دوسروں کو دے رہے ہیں، اور وہاں کامنالٹیز وہاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اپنی بات جو کر رہے ہیں وہ تو یقینی طور پہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ کا نالج، اور یہ ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے ہر ملک میں مسلمانوں کے، جہاں پر یہ دعوت کا جو پروسیس ہے، جو نالج ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسے ہیں شخص، لیکن ہمارے ہر ملک میں اپنے ماحول کے مطابق، اور دوسری بات جو میسج ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ایک جانا چاہیے، نہ کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہو اور مختلف فرقوں میں بٹا ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے سب سے پاورفل ٹول ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو ایک ایسے چینل ہونے چاہیے جو دن رات بہت ہی سلیس اپنا اردو میں یا وہ لوکل لینگویجز میں ترجمہ قرآن شریف کا لوگوں کو بتائیں، اور خصوصاً ان آیات کی بات کریں جہاں پر آج حیرت زدہ انسان ہوتا ہے، ان چیزوں پہ جو آج ٹرو ہیں، جو 1400 سال پہلے کے، یعنی سائنٹیفک چیزیں، نیچر سے متعلق چیزیں، جیولوجی کے متعلق چیزیں، کاسمولوجی کے متعلق چیزیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ ایک چیونٹی ہے، آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، وہ ذرا سا ایک سپیک میٹھا پڑا ہو تو وہاں سینکڑوں چیونٹیاں آ جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے یہ کہنے کی یہ اس کو سوچا کہ یہ کتنا گریٹ فینومینا اور سائنٹیفک ایک فینومینا ہے کہ اس کے سینسر دیکھیں، کہ اس کی سمیلنگ پاور دیکھیں، جہاں انسان کی جو وہ فیکلٹیز، اس کے کیپیسٹیز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں چیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے سروائیول کے لیے، اس کے جو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی شان، لیکن آپ اس کو جمال صاحب اس میں بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، بہت اچھے کمنٹس ہیں آپ کے۔ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سوال سے نکالی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان ریاست کے اندر کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن پر کام ہونا چاہیے۔ صرف ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے کام نہیں چلے گا، احمد دیدات کے بعد یہ سلسلہ رکتا چلا جا رہا ہے۔ بہت اچھی بات کی جمال صاحب آپ نے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمات اور متواترات پر گفتگو ہو، مسالک کے ذریعے دین نہیں پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے تھانوی صاحب، مسلمات اور متواترات پہ گفتگو ہونی چاہیے، قرآن پیش کیا جائے اور آپ کی ذات اقدس کو پیش کیا جائے۔ سرکار دو عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مسالک ترجیح کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں۔ سبحان، ترجیح کے لیے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سے یہ بات کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن، اس پر ذرا بات کی۔ ڈاکٹر صاحب نے جن ترجیحات کا ذکر کیا تھا، میرے خیال میں وہ بنیاد تو فراہم کر دیتے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن ایک بات جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب دین ابراہیمی بنیادی طور پہ ذکر ہو رہا ہے، اسلام نے یہ کہہ کے ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تسلسل ہے دین ابراہیمی کا۔
سبحان اللہ. اور یہ ثمرات جو ملت ہیں ابیکم ابراہیم. بالکل، اور اس کے ثمرات جتنے تم تک آئیں گے یہ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا ثمر ہے. سبحان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم الشان پیغمبر خاتم النبیین ہم میں جو بھیجا گیا، اس نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو جو چار چاند لگائے ہیں، اور گفتگو کا، معاشرت کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تحقیق کریں تو لوگوں کے نزدیک نصاب کیا ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے، اور بات سے متعلق جو اقدار تک بات پہنچتی ہے اس میں تمام چیزوں کو کیسے پیش نظر رکھا جائے. میرے خیال میں اور دیکھیے ایک اور بات جو ہے جو ہمیں میرے خیال میں بہت آسانیاں پیدا کرتی ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں. دین ابراہیمی کے تصور میں اور اس روحانی تصور کے تحت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو 5 مرتبہ درود بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جد امجد پہ. اور اگر یہ ان کو تفہیم دے دی جائے کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم گفتگو کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے جو گفتگو کرتے ہیں اس میں بھی حوالہ جات تمہارے دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی جد کا. اور سب سے بڑی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ اقدار جو ہیں، ویلیوز بیس معاشرہ جو ہے، اس میں ایک نصاب خود بخود وضع ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید سے زیادہ بائنڈنگ فورس اور کیا ہوگی کہ جو تمام تصورات کو لا کے انسان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے، اور ان کے سامنے جب مکالمہ کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی اخلاقی اقدار اور خاندانی نظام، اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، لیکن پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یاقوت شیخ بات کر رہی ہوں سر. جی فرمائیے. سر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو وہ راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش تو مصطفی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں تو اس بت کو ملا دے. سر اسلام میں اگر ہم صحیح بخاری کی بات کریں اس میں 9082 احادیث ہیں جو 30 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی. مسلم شریف کی بات کریں تو 7275 احادیث ہیں. اور اگر قرآن مجید کا اردو ترجمے کی بات کریں تو مولانا شاہ رفیع الدین مقدس بریلوی نے 1772 میں ہندوستان میں کیا. اچھا آپ کا بی سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال میں پوچھنے لگتی ہوں. شاہ ولی اللہ نے کیا فارسی میں ترجمہ. ٹھیک آپ کا سوال کیا ہے؟ جب ہم سمجھ جی وہ یہ ہے کہ مصروف عمل اسلام کی نظری زندگی کا خرافات جو ہے وہ جدوجہد عمل اور مقصود رضائے الہی ہے. ٹھیک ہے. آج اس کا فقدان اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے، چلیے آپ سے آپ ہی سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ غیر مسلموں میں دین پیش کرنے کا صحیح طریقہ، بہترین طریقہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے، آپ کیا ہمیں تجویز کریں گی اور بتائیں گی؟ سر بہترین میسج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اسلام کا مقصد تھا عدل و انصاف قائم کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کہ ہمارے آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات میں سمجھ گیا. آپ کا بہت شکریہ. اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اخلاق و کردار کے ذریعے جو گفتگو ہماری سامنے آئی بھی. اور لا تثریب علیکم اليوم. اجازت دیں میں ایک بات عرض کروں. جی انہوں نے جو ابھی سلام کا ذکر کیا، جی وہ سلام تو حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور عبداللہ ابن سلام جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ زیارت کے لیے آئے. تو ابھی مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو کلمات کانوں میں پڑے: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وقوموا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ فی السلام. تو یعنی سب سے پہلے سلام کو پھیلاؤ اور پھر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریب کو جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. تذکرے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نہیں ہوتا تھا، باہر سے کسی کو بلا لیتے تھے. آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں یہ بات باقی رہ گئی ہے. اچھا ایک بات میں اور آپ اجازت دیں تو عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اور پھر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یعنی جن کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کا اخلاق جو تھا نا وہ اسلام کو پھیلانے کا باعث بنا. یہ جو ملائیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا جزائر کا علاقہ ہے، یہاں کوئی جنگیں نہیں ہوئی. مسلمان تاجروں کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کا سچ بولنا دیکھ کر،
اور ان کا انصاف دیکھ کر یہ تمام کی تمام سٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں تمام مسلمان ہوئی، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا علاقہ ہے. بالکل اخلاق و کردار ان تاجروں کا. ہمارے تاجر گئے، ایسا اخلاق و کردار پیش کیا، نوکروں کو بلایا، ساتھ کھانا کھلایا. حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیا بات ہے، یہاں پر نہ جنگیں ہوئی، نہ صرف واعظ و تذکیر ہوا. اخلاق کردار کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت بہت محدود ہے ہمارا، یہ بتائیے کہ خاندانی نظام بچانے کے لیے ہم اور غیر مسلم دنیا، خاص طور پر اہل کتاب، کیا ایک حکمت عملی وضع کریں؟ کیونکہ ایک طرف ہے ایتھیسٹ دنیا، ملحد دنیا، ایک طرف ہے آسمانی کتابوں کو ماننے والے. آسمانی کتابوں کو ماننے والوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. ارشاد. یہ بہت اہم بات ہے جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا ہے. دیکھیے آپ، مجھے تو حضرت علامہ کا ایک دو اشعار جو ہم یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جہاں میں میرا اگر جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں. حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کردار دیکھیے جو تربیت یافتہ تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف اسوہ کے بلکہ ان کے سامنے دیکھ کے آپ نے اس ماحول کو اپنے اندر سمو لیا اور لوگوں کے لیے ایک پیغام کی صورت میں وہ لوگ سامنے آئے. اقدار بیس معاشرہ جو ہے، ویلیو بیس معاشرہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بنیادی طور پہ اسی چیز کو فوکس کیے ہوئے تھا. اور اگر آپ دیکھیے کہ باہر کی دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام اپنی مکمل طاقت کے ساتھ پہنچا ہے، روحانی طاقت کے ساتھ پہنچا ہے، تو اس میں ویلیوز نے بہت حد تک جو ہے وہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ 2 منٹ ہیں بس. ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر نماز جمعہ کے بعد امام جمعہ جو ہے وہ خطاب سے فارغ ہونے کے بعد ایک مشاورت کا عمل تھا. ایک گوری خاتون داخل ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر لے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ خاتون جو ہے شاید اس کا اپنا مذہب بھی جو وہ اسلام ہوگا. تو جب یہ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کرسچن ہوں. تو اب لوگ ایک مبہوت تھے کہ یہ خود تو کرسچن چاہتی ہے، بیٹے کے لیے اسلام کیوں چاہتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا، اس نے کہا کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان خاندان آباد ہے جس کے بچے اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جس کا شروع میں ہم نے حوالہ دیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرا ادب کریں، اور ان کے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ لائف ہیئر آفٹر کے بعد یہ جو ایک جنت کی تقسیم جو ہے وہ ماں باپ کی عزت کی وجہ سے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اس وجہ سے پڑوسیوں کے اخلاق کی وجہ سے جو کہ مسلمان ہیں اپنے بچے کو مسلمان دیکھنا چاہتی ہے وہ. جی اخلاق اور کردار کی جو بات ہوئی، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اگر بہترین ہوگا تو دنیا یہ کہے گی کہ ان کا اخلاق اور کردار اتنا بہترین ہے تو ان کے رسول کا کردار کیا ہوگا. آپ اجازت دیں ایک جملہ عرض کروں کہ قرآن میں جہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے وہاں یزکیہم بھی ہے. یعنی تم لوگوں کی تربیت کرو گے. سبحان اللہ. تعلیم کتاب حکمت کے ساتھ تربیت بھی. بالکل ٹھیک. لفظ معلم کی کتنی اہمیت ہے جی، اور علم کی کتنی اہمیت ہے. انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا ذکر ہوا تھا ایک سوال کے اندر. اسلام ان چیزوں کو کاظمی صاحب ایک پرچی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں کاظمی صاحب، تو کاظمی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم کو اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں کتابوں کا تحفہ اللہ صاحب کے دست مبارک سے میں نے یہ نہیں آپ ہمارے مہمان حاصل کی ہے. جی بالکل. اور آپ کے حکم کے مطابق جی دیکھیے آپ کہ شہر کے نام کے ساتھ ہے آباد. کیا جی اللہ آباد رکھے اس مملکت کو. آباد نام ہے جی فرخ وسیم. فرخ وسیم اور فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. فاروق صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کو تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں خواتین و حضرات غیر مسلم کی توہین اور تحقیر کر کے دین پیش نہ کیا جائے. اور جو جمال صاحب کا سوال آیا تھا اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی. داعی کا کردار عاقلانہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. دین کی سمجھ ہو اس کے پاس اور دین کو پیش کرنے کا طریقہ بھی اسے آتا ہو. جس طرح قول لین کی بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فرعون نے سر اٹھایا ہے جاؤ، اور حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. تھانوی صاحب قرآن کریم فرما رہا ہے نا، لیکن آپ جائیں لیکن ذرا نرمی سے بات کریں. قولا لہو قولا لینا جی لعلہ یتذکر او یخشی. جی ہاں خواتین و حضرات،
دین کو اس انداز سے پیش کیا جائے اور خیر خواہی کے ساتھ پیش کیا جائے. یہ دین کا جوہر ہے. ایک دائی کا کردار ایسا ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کنجوس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو زندگی مفلسوں کی طرح گزارتا ہے اور آخرت میں حساب مالداروں والا دے گا. انیق احمد کو اجازت دیجئے. کل انشاءاللہ ہفتے کا دن ہے، سوال جواب کا دن ہے. کل آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کے جوابات. خدا حافظ. اللہ اکبر، اللہ